अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद अंसारी एक नई वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है बेहतरीन इसको समझ आ सके। देखिए, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका अनुमान है कि किसी भी काम को एकदम करना ठीक नहीं है। अब देखिए क्या वजूहात है, बात करते हैं। देखें कि हदीस में आया है कि सबसे अच्छा काम वो होता है जो मुसलसल हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अब कहा यह जाता है कि देखिए, पानी के एक कतरे को दूसरे कतरे से मिलाते हुए नहर बन जाती है। अब क्या है कि हम में एक जो है ये कमी है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसको एकदम पूरा करना चाहते हैं। अब देखिए कि इससे क्या होता है कि इससे एक तो थकावट आपकी बेहद बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर कि आपने किसी एक काम का इरादा किया है, आप कहते हैं कि मैं इस काम को जो है एक ही दफ़ा में कर लूँ, तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप काम करने बैठेंगे तो आप थक जाएंगे, आपको बोरियत होगी, तो फिर क्या होगा कि आपको मजबूरन फिर उस काम को बंद करना पड़ेगा आपकी थकावट बढ़ने की वजह से। तो इसीलिए है कि अगर आप अपने काम को बाकायदा मतलब उसको दिनों में तकसीम कर दें कि मैं इस फला काम को रोज़ाना 1 घंटे इस टाइम जो है वो करूँगा, तो रोज़ाना अगर आप उसको करते जाएं तो आप देखिएगा कि आपका एक तो फ्लो बढ़ता रहेगा, आपको थकान भी नहीं होगी और आपका काम भी साथ साथ होता जाएगा, और आप देखिएगा कि आपको पुरसुकून भी, आपको थकान भी ज़रा भी महसूस नहीं होगी। तो ये एक कमी है, हम हर यही चाहते हैं कि हमारा काम जो एकदम पूरा हो जाए, इससे थकावट ज़्यादा हो जाएगी और फिर क्या होगा, काम छोड़ना पड़ेगा। अब इस तरह क्या है कि अगर आप इसी काम को जो है थोड़ा थोड़ा काम करें और काम को जो है कई मराहिल पर तकसीम करते हैं, तो आराम आराम से बहुत सारा काम निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। अब इसकी जो है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, नमाज़ों की तकसीम से जो है इबरत अगर आप लें तो जैसे कि पूरे दिन में 5 वक्त जो है वो 5 नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। अब इन पाँचों के टाइम जो है वो एक ही तो नहीं है, पूरे दिन में देखें डिफरेंट टाइम्स में जो है वो अज़ान होती है, फिर नमाज का टाइम होता है। तो आप खुद देखें कि अपने अपने काम को, अगर पूरे दिन का जो एक आपका शेड्यूल होता है कि आपने आज के दिन ये काम करना है और आप सोचते कि मैं एक ही दफ़ा में ये सारा काम कर लूँ, तो ऐसा करने के बजाय अगर आप इस नमाज की मिसाल ले लें तो आप देखें कि अगर आप नमाज को एक ही वक्त में जो है सारे नमाज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या है कि इससे आपको थकान भी होगी और आपका दिल भी जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या है कि मतलब कि 5 औक़ात में नमाज को इसीलिए तक़सीम किया गया है कि कहीं मोमिन का दिल ना भर जाए और राहत व इत्मीनान से जो है नमाज में खुशू खुजू के साथ आए। यानी कि आप देखें कि अगर आप थोड़े थोड़े के वक्फे के बाद, जैसे कि 5 नमाज़ें हैं, 5 नमाज़ों के लिए अगर आप हर उसके मुकर्ररा टाइम पर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं तो आप उसी खुशू खुजू के साथ जो है नमाज़ पढ़ेंगे। सिर्फ है कि अगर आप उसको इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप ऊँची नमाज़ को कहें कि मैं इसको एक ही टाइम में पढ़ लूँगा, रात के टाइम, इशा के टाइम, या जब मैं फ्री होगा तो उस टाइम पढ़ लूँगा, तो उस टाइम ऐसा होगा कि आप सारी नमाज़ें नहीं पढ़ पाएंगे और ना आपकी नमाज में खुशू खुशू होगा, ना ही आपके जो है उसमें कोई ऐसी क्वालिटी होगी। तो क्या होता है कि देखें, तजर्बेकार लोग क्या करते हैं, तजर्बेकार लोग कहते हैं कि जिस काम को कई मराहिल पर तकसीम करके किया जाता है वो बहुत राहत व आसानी से निपट जाता है, जो कि एकदम पूरा करना चाहे तो वो नहीं हो सके बल्कि ख़राब हो जाएगा। अब कम सम टाइम ऐसा होता है कि देखें, तजर्बेकार लोग क्यों अक्सर लोग जो है वो कामयाब होते हैं, वो अपने सारे काम को एक ही वक्त में नहीं करते, वो अपने काम की शेड्यूलिंग करते हैं, प्लान करते हैं हर चीज़ को कि मैं फ़ला टाइम में, आप देखें कि जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव लेवल लोग क्या करते हैं, अपने टाइम सेट करते हैं कि फ़ला देखो फ़ला टाइम पे, क्योंकि उसको पता है कि ही विल मैनेज ऑल ऑफ हिज टाइम, कि अपने टाइम को वो मैनेज करेगा और उसने जो टाइम बता दिया है कि उसी टाइम वो अपना टाइम निकालेगा, उससे आगे पीछे होगा। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने तजर्बेकार लोग कि अगर आप उसके उन्होंने जो टाइम आपको मुकर्रर दिया होगा उसके अलावा अगर किसी टाइम पे जाएँ तो आपको बंदा नहीं मिलेगा। मिसाल ले लें कि आप एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे जो डॉक्टर है उसकी टाइमिंग यही है कि वो जैसे रात के 8 से 10 बजे तक बैठता है,
ٹھیک ہے. اب اس کی وہی ٹائمنگ ہے، وہ اپنے وہی ٹائم وہاں پہ لیتا ہے، باقی جو ٹائم ہوگا ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ دیتا ہوگا ٹائم. تو اگر آپ 8 سے 10 ٹائم ہے اور آپ اٹھ کے جو 10:30 یا 11 بجے جاتے ہیں، تو کیا آپ کو وہ ڈاکٹر ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا. تو اسی طرح یہ کہ اپنے ہر کام کو جو ہے آپ مینیج کریں، اپنے کام کو شیڈیولنگ کریں، بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ کرنے کے آپ اس کو ایک مرحلہ وار کریں. کہ آج مثال کے طور پر آج جیسے کہ آپ ایک اچھی مثال لیتے ہیں، ہم قرآن لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار میں جو ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں 7 دن کے اندر جو ہے وہ قرآن مکمل کر لوں، یا میں 3 دن کے اندر جو ہے پورا جو ہے وہ قرآن ایک دفعہ پڑھ لوں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں بھی کہتے ہیں قرآن مکمل جو ہے میں پڑھ لوں. تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ پڑھ لیں گے لیکن آپ کو اس سے جو ہے آپ کی اس پہ کوالٹی نہیں ہوگی، اس کام میں آپ کو پراپر آپ کر نہیں پائیں گے. ہاں اگر آپ اسی کو جو ہے تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ممکن ہو اگر آپ اس کو پڑھتے جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس کو آپ مزید مرحلہ وائز پڑھ لیں. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ ایک دن میں 7 پارے یا 10 پارے نہیں پڑھ پاتے تو آپ کم از کم ایک پارہ پڑھ لیں. ایک پارہ نہیں پڑھ پاتے تو آپ کم از کم اس کا ہاف پڑھ لیں. ہاف نہیں پڑھ سکے تو ایک رکوع پڑھ لیں. تو مطلب اپنے کام کو اس طرح مینیج کریں. دیکھیے گا اگر روز کا ایک رکوع بھی پڑھتے ہیں تو آپ روزانہ اگر اس کا معمول بنا لیں گے تو یقین کریں کہ آپ کو جو ہے آپ اس کی کوالٹی بھی ہوگی اور آپ دیکھیے کہ آپ کا کام بھی سنورتا جائے گا. اسی طرح آپ جیسے کوئی جاب بھی کر رہے ہیں، آپ کے آفس میں کوئی کام ہے، کوئی ایسا آپ کو ٹاسک ملا ہوا ہے، تو آپ کو اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہوگی کہ فلاں دن میں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کہیں کہ اس کو ایک ہفتہ پہلے ہی مکمل کر لیں اور مکمل کرنے میں لگ جائیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس چکر میں باقی کام آپ کے رہ جائیں، یا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کام کو پورا کرنے کے چکر میں اوور ٹائم لگانا شروع کر دیں اور رات کو جو ہے آپ دیر تک گھر جائیں، جس کی وجہ سے جو آپ کے باقی معاملات ہیں وہ آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں. ہو سکتا ہے اس سے آپ کی نیند خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے کام کو جو ہے مرحلہ وار تقسیم کریں اور اس کے لیے مقررہ وقت رکھیں کہ اس ٹائم میں یہ والا کام کرنا ہے اور اتنا کرنا ہے، اس وقت یہ والا کام کرنا ہے اتنا کرنا ہے. یا آپ معمول بنا لیں کہ میں نے فلاں نماز کے بعد فلاں کام کرنا ہے، فلاں نماز کے بعد فلاں کام کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک تو دین کا بھی کام آپ کے چلتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی چلتے رہیں گے. تو یہ ایک بہترین جو ہے ایک تجربے کار لوگوں کی جو ہے نشانی ہے کہ وہ اپنا کام اس طریقے سے کرتے ہیں، تبھی جا کر تو وہ کامیاب لوگ کہلاتے ہیں. آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے کہ کیا معاملات ہوتے تھے، ہر نماز کے بعد وہ کیا کیا کام کرتے تھے، کس طرح وہ مینج کرتے تھے. اس حوالے سے جو ہے میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کہ اس کا عنوان ہے کہ معمولات نبوی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا ان کا معمول ہوا کرتا تھا. اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن پہ اس کا لنک بھی دے دوں گا، آپ کلک کر کے ضرور دیکھیے گا کہ وہ کیسے اپنا مینیج کیا کرتے تھے ہر کام کو. کہ ہر کام میں وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے تھے کہ وہ سارا کام جو ہے کس طرح ان کا مینیج ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ بعض علماء دیکھیں کہ نمازوں کے اوقات سے جو ہے یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں کیا کہ اپنے سب کاموں کو جو ہے 5 نمازوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے کہ فلاں نماز کے بعد جو ہے ہم فلاں کام کریں گے، فلاں نماز کے بعد جو ہے فلاں کام کرتے کام کو تقسیم کر لیتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اگر کیا کہ انسان اپنے تمام دینی کاموں کو جو ہے ہر نماز کے بعد تقسیم کر لے تو وقت میں بہت وسعت اور برکت آئے گی. آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی میں اگر دیکھیں کہ اپنے کام کو معمول بنا لیں گے، ایک شیڈیولنگ کریں گے، پراپر پلاننگ کر کے چلیں گے تو دیکھیں گے آپ کو کتنی برکت ہوگی اس میں، کتنی وسعت اس میں پیدا ہوگی. دیکھیں اس بات کو جو ہے مثال سے ابھی ایسے سمجھے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اوقات کو جو ہے نمازوں پر اپنے اوقات کو جو ہے نمازوں پر ایسے تقسیم کرے کہ جیسے کہ مثال ہے کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کسی بھی علم کے جو ہے حفظ کرنے کا وقت ہو، کوئی بھی بڑی چیزیں یاد کرنا ہو تو وہ اس ٹائم یاد کر لے. اسی طرح پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے کسی مفید کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ اس کے بعد وہ کر سکتا ہے. اسی طرح ہے کہ جب وہ عصر کی نماز پڑھے تو اس کے بعد جو ہے گھر کے کام نپٹا لے، اور اس طرح مغرب کے بعد ہے تو صلہ رحمی کے لیے وقت ہو، اور اس طرح عشاء کے بعد کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ٹائم دے، اس کے ساتھ بیٹھا کر ان کی خبر گیری کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کے جو بھی معاملات ہیں ان پہ ہاتھ بٹائے. اور جو ہے کہ دیکھیے گا کہ اگر اسی طرح وہ جیسے میں نے مثال دی طالب علم، اسی طرح
طرح اگر باقی لوگ بھی جو ہے اپنے کام کو نماز کے حساب سے جو ہے اگر مینیج کر لیں تو یقیناً اس پہ بے حد برکت ہوگی اور آپ کے سارے کام بھی نپٹیں گے اور آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو پرسکون بھی محسوس کریں گے اور آپ خود دیکھے گا کہ آپ کے جو ہے وہ کام کس قدر سمٹتے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا کام جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ چکا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے جو ہے کافی کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج سے پہلے جو آپ ارادہ کریں کہ اول آپ نماز قائم کریں، نماز کے بغیر آپ جو ہے مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر آپ کو گزارا ہے، نماز قائم کریں، ساتھ ہی ساتھ قرآن کو جو ہے روزانہ پڑھنے کا اپنا ماحول بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کام کو جو ہے اسی طرح اسی مرحلے وائز جو ہے اگر آپ ڈیوائڈ کر کے اگر آپ روزانہ ایک ترتیب سے کریں گے، ہر کام کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے جائیں گے، مطلب آپ اپنے آفس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، آپ اپنے والدین کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، آپ دوستوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کے معاملات میں بھی جو ہے آپ ٹائم دینے لگ جائیں گے تو آپ خود دیکھے گا کہ آپ کا پورا دن جو ہے وہ کس قدر ایک بہترین شیڈیولنگ ہو جائے گی اور آپ کے کس قدر کام میں آپ کی برکت ہوتی جائے گی اور آپ کا کام مکمل ہوتا بھی جائے گا، اس کی تکمیل تک پہنچے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کافی کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو خواتین اور حضرات، باقی اس حوالے سے آپ اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور جو ہے اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور ڈفرینٹ اسلامی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ کئی ایسے اسلامک ویڈیوز اور کانٹینٹ کو دیکھ کر آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس کے علاوہ جو ہے کہ ہمارا ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل میں موجود ہے کہ ہمارے طرز زندگی اور بیماریاں۔ دیکھیں، جب اس حوالے سے جو ہے ویڈیو ضرور دیکھا کہ ہمارا جو ہے وہ طرز زندگی کیا ہے، ہم کس قدر جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے، جس طرح پرانے لوگ چلیے پہلے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، وہ کس طرح وہ اپنی لائف انہوں نے گزاری ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو خواتین و حضرات، اب ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے کوئی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔